جس میں کہ مہر کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی برائڈ پرائس ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہے، اس لیے وہ اس کتراتے ہیں. اور دوسرا، یا تو بہت زیادہ بڑا مہر رکھا جاتا ہے یا بالکل ہی جسے کہتے ہیں کہ یہ شرعی مہر رکھا جائے جو صرف نامینل ہوتا ہے. دونوں ہی چیزیں رواج سے تعلق رکھتی ہیں، اس سے فقہ کا یا قرآن و سنت کا یا شریعت کا کوئی تعلق نہیں ہے. شریعت میں جو لازمی ہے وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس سے اتنی ٹوکن ہو کہ اس سے اہلیت اس کی ثابت ہو کہ وہ اس کے اخراجات برداشت کر سکتا ہے، پال پوس سکتا ہے اپنے خاندان، اس قابل ہے کہ شادی کر سکتا ہے. لیکن مہر جو ہے اس کی ادائیگی کیا یہ ایک شخص پر، ایک مرد پر مینڈیٹری نہیں ہوتی؟ کیونکہ ایسا بھی ایک تاثر ہے کہ جی طلاق تھوڑی ہوئی ہے جو مہر دیا جائے. جی وہ اسی لیے نا جی کہ ہمارے ہاں اس کو چونکہ سماجی طور پر اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، تو اس کی اول تو بات ہی نہیں ہوتی، طے بھی نہیں ہوتا، اور بعد میں اس پہ جھگڑے ہوتے ہیں. اور اگر طے بھی ہو جائے تو اس میں عام طور پر یہ لکھا نہیں جاتا کہ یہ ابھی دیں گے یا بعد میں دیں گے. تو نکاح نامے میں یہ تفصیل مانگی جاتی ہے کہ آپ اگر دے رہے ہیں تو فوری طور پر دے رہے ہیں یا بعد میں دیں گے، کتنا شروع میں دے رہے ہیں، کتنا بعد میں دیں گے. یہ نکاح نامے میں تفصیل دینے سے کافی حد تک اس کی بچت ہو گئی ہے. اور کیا اس مرد کو اپنی زندگی میں ہی دینا ہوتا ہے؟ احسن جو سب سے اچھا فقہ میں تو بتایا جاتا ہے کہ فوری طور پر نکاح کے معاہدے کے وقت ہی دے دیا جائے. اور اگر وہ اس کے بعد اس میں فقہ میں یہ ہے کہ جب بھی بیوی اس کو طلب کرے، مانگے، اسی وقت وہ پورے کا پورا دینا چاہیے. لیکن اگر رقم زیادہ ہے اور وہ ایسا دونوں کے اندر آپس میں معاہدہ ہو گیا ہے کہ کچھ اس وقت دے دیا جائے، کچھ بعد میں دے دیا جائے، تو وہ نکاح نامے میں اسی چیز کو سامنے رکھا گیا ہے. لیکن اگر وہ شخص کسی وجہ سے اگر اس کا جیسے انتقال ہو جاتا ہے اور مہر کی رقم اس نے بیوی کو ادا نہیں کی، تو کیا وہ بھی واجب ہے کہ وہ ادا ہونی چاہیے؟ جی وہ تو فقہ کی جو سب سے پہلے جو قرض ادا کرنے ہیں باقی اخراجات کے سے پہلے، قرآن مجید میں بار بار ہے کہ وصیت اور وراثت کے تقسیم سے پہلے اس کے قرض ادا ہوں. تو ان میں سب سے پہلا قرض یہی ہے، یعنی کہ مہر اتنا اہم ہے. ڈاکٹر صاحبہ بہت ساری چیزیں اہم تو ہیں. ایک چیز جس کی طرف آپ نے نشاندہی کی، رجسٹریشن. ہمارے ہاں نکاح تو رجسٹر ہو جاتے ہیں، طلاق نہیں ہوتی. شناختی کارڈ ہی نہیں ہوتے تو میرا خیال ہے کوئی خاتون سوچتی ہی نہیں ہے کہ میں جا کر رجسٹر کرواؤں کہ جی مجھے طلاق ہو گئی ہے. اور ایک وقت میں 3 طلاق بھی دے دی جاتی ہے جو کہ تسلیم بھی کر لی جاتی ہے. تو یہ جو ایک مسئلہ ہے یہ کتنا اہم ہے؟ طلاق کی رجسٹریشن کتنی اہم ہے اور کس کو کروانی چاہیے؟ دیکھیے طلاق کی رجسٹریشن بہت اہم ہے، اس لیے کہ جس وقت طلاق ہو جائے مکمل اور سرٹیفکیٹ جاری ہو جائے یونین کاؤنسل سے، اس کے بعد 3 مہینے کی عدت کے بعد وہ عورت جو ہے وہ کسی سے بھی شادی کر سکتی ہے. لیکن اگر رجسٹر نہیں ہوئی تو پھر ہمارے قانون کے مطابق اس کو طلاق آپ منظر عام پہ نہیں لائے تو قانونی طور پہ وہ طلاق ہے نہیں. اب کیونکہ طلاق یہاں عام طور پہ مرد ہی دے رہا ہوتا ہے تو اس کو رجسٹر کرانا بھی مرد کا فرض ہے، اور اگر وہ نہ کرے تو اس کا جرمانہ بھی ہے، اس کی چھوٹی سی سزا قید بھی ہے. ہوتا یہ رہا ہے کہ مردوں نے کیا کیا کہ بذریعہ رجسٹری بیوی کو بھیج دی طلاق، پہلے گھر سے نکال دیا، اور بیوی نے کہا اوہ تو رجسٹری آ گئی، رجسٹری آ گئی. اب رجسٹریشن کا مطلب کچھ بھی تو لے سکتے ہیں کہ منت طلاق ہو گئی. 3 مہینے بیٹھی، سال بیٹھی، ماں باپ نے کہا بھئی اب تمہیں ہم کہیں نہ کہیں تو رخصت کریں، اس کی شادی کر دی، رخصتی ہو گئی. اور پھر ضیاء الحق صاحب کی مہربانی سے وہ حدود آرڈیننس جو تھی، وہ جو پہلا خاوند تھا اس نے بغض معاویہ کے حوالے سے یہ کرنا کہ جا کے ان کے خلاف پرچہ کٹا دینا کہ یہ تو کر رہے ہیں زنا، اور زنا کے لیے دونوں میاں بیوی وہ جا کے جیل میں ان کو ڈال دیتے، اور اگر کوئی بچہ اتنی دیر میں ہوتا تو بچہ بھی ساتھ جیل میں جاتا. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ طلاق رجسٹر ہو. لیکن اس پہ اب قانون یہ کہتا ہے، اور یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا ان حدود کے معاملات کے بعد، کہ اگر آدمی طلاق نہ دے اور یہ بیوی کو یہ تاثر دے کہ بھی طلاق ہو گئی ہے اور رجسٹر نہیں کرائی، تو پھر اگر وہ منظر عام پہ ہے اور اس پہ گواہ ہیں اور سب کچھ ہے تو پھر وہ طلاق تصور